یہ بتائیے ہم صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں، آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، علماء بھی متفکر ہوتے ہیں، دین کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں جی الحاد کا بڑا غلبہ ہے اور الحاد کا ایک طرح کا چیلنج ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہے۔ اس وقت سوال میرا یہ نہیں ہے کہ الحاد کا چیلنج کیا ہے یا مثال کے طور پہ اس مقدمے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ سے ایک موقع پر یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلام کا چیلنج ہے۔ یہ جملہ ہم نے کبھی کسی کی زبان سے نہیں سنا۔ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ جی اسلام کو خطرہ ہے، یہ چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، اس وقت مثال کے طور پہ مسلمان نوجوان نسل اس کا جواب دے۔ یہ جو آپ نے ایک دعویٰ فرمایا کہ دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلام ہے، اس دعوے کے پیچھے کیا دلائل ہیں؟ اس دنیا میں آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے حواس کے ذریعے سے مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں، مادے میں حیات پیدا ہوتی دیکھتے ہیں، حیات میں شعور پیدا ہوتا دیکھتے ہیں، چنانچہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کے سائنسی علوم وجود میں آتے ہیں۔ لیکن انسان مادے یا حیات میں شعور کے سمجھنے تک محدود نہیں رہتا۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ مادہ ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، آیا کہاں سے ہے؟ مادے میں شعور پیدا ہوتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ شعور پیدا کیسے ہوتا ہے اور اس سے پہلے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان بنیادی سوالات سے صرف نظر کر کے سائنس کا سفر شروع کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ سوالات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ان کو موضوع بنائیں، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ چنانچہ انسان نے اپنی پوری توجہ ان پچھلی 2-3 صدیوں میں اس دنیا پر مرکوز کر لی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیکولرزم کی اصطلاح ہے، یہ وجود میں کہاں سے آئی تھی؟ اب تو اس نے بہت سے دوسرے مفاہیم پیدا کر لیے ہیں، لیکن یہ وجود میں یہیں سے آئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مذہبیات، مابعد طبیعیات کو ایک طرف رکھ کے اپنی دنیا کو تو کچھ بہتر کر لیں، اس کے معاملات تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کی روشنی میں سمجھ لیں۔ تو یہ چیز انسان کی توجہات کا مرکز بن گئی، یعنی انسان توجہات کا مرکز بن گیا۔ انسان کی بہبود، انسان کی بہتری، انسان کہاں رہتا ہے، اس کو کیا ماحول میسر ہے، وہاں اسے کیا سہولتیں میسر ہیں، یہ سہولتیں کیا بڑھائی جا سکتی ہیں، انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کیا ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ساری توجہات کا مرکز یہ چیز بن گئی۔ اس کے غیر معمولی نتائج نکلے ہیں۔ یعنی آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اگر اس دنیا کو آج سے 200-300 سال پہلے کا کوئی آدمی آ کر دیکھے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ باور نہ کرے کس دنیا میں آ گیا ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ بالکل ایک اجنبی دنیا تھی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے شاعر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لیکن کیا جو بنیادی سوالات تھے ان میں سے کوئی سوال زیر بحث آ سکا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک بات کہنا بھی ممکن ہو سکا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھایا جا سکا ہے؟ نہیں۔ یعنی یہ بات کہ مادہ کہاں سے آیا، یہ بات کہ مادے میں حیات کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ شعور کہاں سے آ جاتا ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ مادہ تو چلیے وجود میں آ چکا، حیات ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے اور حیات میں شعور بھی ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، زندگی وجود پذیر ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ انسانی زندگی یا حیوانی زندگی کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کا پورا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یعنی یہی خوراک کھائی جاتی ہے، یہی چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں، وہ فیکٹری جس میں یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم جب چاہیں اس کو اٹھا کر میز پر رکھ لیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کر ڈالیں۔ یہ سب کچھ کے باوجود ہم جس جگہ پہلے دن کھڑے تھے اسی جگہ کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ اب ان سوالات میں ایک سفر ہے جو انسان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا جائے، ان سے صرف نظر کیا جائے، اور پھر بعض اوقات اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کہہ لیتا ہے کہ ہم نے بہت مشکلات حل کر لی ہیں اور بہت تحقیقات کر لی ہیں اور دنیا کے بڑے راز کھول لیے ہیں، ہم ایک دن یہ راز بھی کھول لیں گے اور یہ سب واضح ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے وہ اطمینان سے اپنا سفر کر رہا ہے، اور اس سفر میں جو بڑے بنیادی سوالات ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ تینوں سوالات سامنے رکھے، اس کے بعد جب وہ باہر کی دنیا میں دیکھتا ہے تو زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، ٹائم کی حقیقت کیا ہے، اسپیس کی حقیقت کیا ہے، وہاں پر بھی سوائے بے بسی کے اور عجز کے اعتراف کے کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی۔ اس میں انسانوں نے جو اپنے تخیل سے دنیایں بنائی تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں
یہ سب کچھ یہاں موجود ہے اور ادھر قرآن ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک حتمی بیان دے رہا ہے، یعنی یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان سب کا منبع کہاں ہے، یہ بھی بتا رہا ہے ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ بھی بتا رہا ہے ان کی ابتدا کرنے والا کون ہے، وہ کیا ہستی ہے، اس ہستی کی کیا صفات ہیں، اس ہستی کے کیا اوصاف ہیں، اور اس سب کے ساتھ 15 صدیوں کا عرصہ گزر چکا ہے اس کتاب کے نزول پر، اس کے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہو سکا کہ زمانے کی گردشوں نے یا زمانے کے امتداد نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ تو اس لیے جب سائنس کا علم ترقی کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے مقابل میں سائنس سے ماورا کیا علم ہے، کائنات سے ماورا کیا علم ہے، طبعیات سے ماورا کیا علم ہے، ظاہر ہے کہ اس علم کے بارے میں تخیلات کی دنیا ختم ہو چکی، جو افلاطون سے لے کر برگساں تک فلسفیوں نے آباد کی تھی۔ اگر کھڑا ہے کوئی تو کون کھڑا ہے؟ وہ قرآن ہی کھڑا ہے، اور جب وہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی وہ چیلنج دے رہا ہے، وہ اس کے ہاں موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا دنیا میں کبھی کسی انسان کی کتاب کو یہ زندگی مل سکی ہے؟ کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ کسی انسان کی کتاب اس طرح کے تضاد سے بالکل پاک ہو جائے؟ کبھی یہ ہو سکا ہے کہ وہ وقت کی قید سے ماورا ہو جائے اور اس میں کوئی ادنیٰ درجے کی چیز بھی دریافت کرنی ممکن نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ انسان گفتگو کرے اور اپنے زمانے کے علم سے متاثر نہ ہو جائے، اپنے زمانے کی تحدیدات میں نہ رہے؟ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ سوال پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ سوال ہے جس کے ساتھ قرآن مجید یہ چیلنج دے رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب کسی انسان کی کتاب ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے۔ گہرا نا یہ بات، اور تم اس کے پیغمبر کی زندگی پر نظر ڈالتے تو شاعروں کی طرح، ادیبوں کی طرح وہ بھی اسی طرح سے ٹرائل اور ایرر، صحیح و خطا سے گزرتا ہوا نظر آتا۔ کبھی نظر آیا تمہیں؟ تو قرآن مجید یہ چیلنج دے رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے اس شان کی کتاب، اس طرح دنیا کے تمام تصورات سے ماورا کتاب، اس طرح انسان کی صحیح و کاوش سے ماورا کوئی کتاب تمہارے پاس کتاب کیا، ایک سورہ بھی ایسی ہے تو پیش کرو۔ اس چیلنج کے ساتھ قرآن موجود ہے، اس لیے اصل چیلنج یہی ہے جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سائنس کے اکتشافات نے ہمیں ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا ہے، اس دنیا سے ماورا دنیا سے قرآن جس اعتماد سے، جس اذعان سے اور جس طرح سے اور جس وضاحت سے متعارف کراتا ہے، روشناس کراتا ہے، وہ بجائے خود دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ چاہیں تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس پیغمبر کی بات کو مان لیں جو آسمان و زمین کی ساری حقیقتوں کے بارے میں خدا کی خبر دینے آیا تھا، اور چاہیں تو اس سے صرف نظر کر کے رہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی تردید کرنا، اس سے گریز کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہت ہی خوب ہم صاحب، بڑی ہی اہم بات آپ نے فرمائی۔ اس بڑے سوال کا تو آپ نے جواب دیا کہ چیلنج کیسے بنتا ہے، ایک ضمنی پہلو جو زیر بحث ہے، لوگ اکثر اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے کھڑی ہوئی ہو، جس کے اندر کوئی تضاد نہ ہو۔ لوگ عام طور پر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر جی غالب کی کتاب تھی 300 سال آج تک ریلیونٹ ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، کتاب تو زندہ ہے، آگے ٹریول کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں روز فزکس کے لوگ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، نصاب کا حصہ ہے، کتنے عرصے سے چل رہی ہے، تو کتابیں تو بہت ساری ہیں جو پرانی اب تک چلی آ رہی ہیں۔ ایسی کوئی ایک کتاب بھی نہیں، یعنی غالب کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان حقائق کی تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو ہم پہلے اس کتاب کو کھولتے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ تخیل کی کار فرمائی ہے۔ اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں شاعرانہ دعوے ہیں، ان کا نہ شاعر سے کوئی تعلق ہے نہ حقائق سے کوئی تعلق ہے، ان کو ہم ایک ادب کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں، حظ اٹھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہوتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں، ان میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ دعوے درست نہیں ہیں، وہ انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کر تخیل کی کار فرمائی ہے جس کا کمال ہم دیکھتے ہیں۔ جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی۔ تو شاعری اس کا نمونہ ہوتی ہے، اور اس سے لطف بھی اسی لحاظ سے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ تو ہم امرؤ القیس کو بھی پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں کوئی حقائق بیان ہوتے ہیں، نہ حقائق کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ورنہ کتنے تبصرے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اقبال کے ہاں وہ چیزیں موجود ہیں
جو اب بالکل غیر متعلق ہو چکی ہیں۔ مثلا خان صاحب ایک دو وہ حقائق موجود ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنے زمانے کے علم کے لحاظ سے گفتگو کی ہے، وہ چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں اب نئی تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ ریکنسٹرکشن کو پڑھ لیں، اس میں بھی مل جائیں گی، آپ ان کی شاعری کو دیکھ لیں، اس میں بھی پڑھ لی جائیں گی۔ نئی تحقیق آپ کو بتائے گی کہ اصل میں جبل الطارق کیا تھا اور حملہ کس نے کیا تھا، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو زبان زد عام حقائق ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ تو ایسی دسیوں مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ وہ تو ایک نئی دنیا میں ہم چلے جائیں گے۔ دنیا میں کسی کلام کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 50-100 سال سے زیادہ دنیا میں کھڑا رہ سکے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا ہم صاحب۔